الحمد للہ الملک الحق المبین، الحمد للہ الذی ہدانا الی الایمان والیقین، اللہم صل علی سیدنا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاخیار اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اس وقت ساری دنیا میں اور ہمارے ملک ہندوستان میں مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں، اس میں ایک سوال بڑی شدت سے اٹھتا ہے کہ آخر ہم اس قدر کمزور کیوں ہیں، اتنے بے وزن کیوں ہیں، اتنے ولنریبل کیوں ہیں کہ ساری دنیا میں بھی بڑی طاقتوں کے ظلم و ستم کے شکار ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ طرح طرح کے مسائل اور چیلنجوں کا ہم کو سامنا ہے۔ تو ہماری اس ولنریبلٹی، اس کمزوری کا سبب کیا ہے؟ کیا اس کا سبب ہماری سیاسی کمزوری ہے؟ کیا اس کا سبب یہ ہے کہ ہم معاشی لحاظ سے پیچھے ہیں، ہمارے پاس صنعت و حرفت سرمایہ نہیں ہے؟ یا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تعلیم میں پیچھے ہیں؟ بہت سے لوگ اس کے مختلف جوابات دیتے ہیں۔ سوشل سائنسز میں ایک بڑا اہم موضوع ہے سوشل پاور، کہ کسی سماجی گروہ، کسی کمیونٹی کی طاقت اور اس کا وزن سماج میں اس کے سوشل پاور کے ذریعے متعین ہوتا ہے، سماجی قوت کے ذریعے متعین ہوتا ہے۔ سماجی قوت کے سورسز کیا ہیں، کہاں سے سماجی قوت حاصل ہوتی ہے، یہ ایک تفصیلی ٹاپک ہے، ہم آئندہ موقع ملے تو اس کے اور بھی ایسپیکٹس پر بات کریں گے۔ لیکن آج سماجی قوت کا جو سب سے اہم سورس ہے، سب سے اہم سرچشمہ ہے، اس پر ہم بات کرنا چاہیں گے۔ اس سرچشمے کو، اس سورس کو ہم جدید اصطلاح میں آئیڈیالوجیکل پاور کہتے ہیں، پاور آف آئیڈیاز، پاور آف بلیف۔ قرآن مجید اسے ایمان کہتا ہے، ایمان اور عمل صالح، یعنی ایمان اور اس کے مطابق ہماری زندگی، ہماری پریکٹس، یہ سماجی قوت کا سب سے بڑا سرچشمہ، سب سے بڑا سورس ہے۔ قرآن مجید نے متعدد جگہوں پر یہ بات کہی ہے۔ اس سے پہلے آئیڈیالوجیکل پاور یا پاور آف بلیف آپ کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کے کچھ عقائد، کچھ بلیفز جس پر آپ کا انتہائی پختہ یقین ہو، غیر متزلزل یقین ہو، اسٹرانگ بلیف ہو، آپ ان عقائد کے علمبردار بن کر ابھریں، اس سے ڈرائیو ہونے والی ویلیوز، قدریں، وہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی دلچسپی بن جائیں، اس سے ڈرائیو ہونے والا ویژن، کہ اس عقیدے کے نتیجے میں آپ دنیا کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا میں کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں، وہ ویژن، وہ خواب، وہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی دلچسپی، سب سے بڑی آرزو، آپ کی زندگی کا محور و مرکز بن جائے، یہ ایمان ہے، یہ آئیڈیالوجیکل پاور ہے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ آئیڈیالوجیکل پاور، یہ ایمان اور عمل صالح، یہ کامیابی کے لیے، طاقتور بننے کے لیے، غلبہ حاصل کرنے کے لیے، اس دنیا میں بھی سربلندی حاصل کرنے کے لیے، آخرت کی کامیابی بھی تو اس پر منحصر ہے ہی، لیکن اس دنیا میں بھی آپ طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وزن حاصل کرنا چاہتے ہیں، سماج میں قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں، سربلندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پہلی شرط ایمان اور عمل صالح، آئیڈیالوجیکل پاور ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے، ابھی میں نے آیت تلاوت کی،
کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ ان کو زمین میں غلبہ عطا کرے گا، زمین کی خلافت، زمین کی سرداری انہیں عطا کرے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ جس طرح اس نے اس سے پہلے کے لوگوں کو غلبہ عطا کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاسی طاقت، پولیٹیکل پاور، اس کا سرچشمہ بھی ایمان ہے۔ اگر آپ کے اندر اسٹرانگ ایمان ہے، اسٹرانگ بلیف ہے، تو آپ سیاسی قوت بھی حاصل کریں گے، پولیٹیکل پاور بھی حاصل کریں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستی کے لوگ ایمان لائے ہوتے اور عمل صالح کیے ہوتے تو آسمانوں سے اور زمین سے ان پر برکتوں کا نزول ہوتا۔ مطلب یہ کہ اکنامک پاور، معاشی قوت بھی ایمان کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کا ایمان اسٹرانگ ہے، آپ کا آئیڈیالوجیکل پاور ہے آپ کے پاس، تو آپ معاشی قوت بھی حاصل کریں گے، آپ معاشی لحاظ سے بھی اوپر اٹھیں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کو ظلم کی آمیزش سے آلودہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے پیس ہے، ان کے لیے سیکیورٹی ہے۔ تو گویا سیکیورٹی کی ضمانت، امن کی ضمانت، جو اس وقت ہمارے ملک میں ساری دنیا میں مسلمانوں کے سامنے ایک بڑا سوال ہے، وہ بھی ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کا ایمان اسٹرانگ ہے تو آپ سیکیور ہیں، آپ محفوظ ہیں، آپ کو امن حاصل ہوگا۔ قرآن مجید کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم پر مومنوں کی، ایمان والوں کی مدد کرنا یہ ان کا حق ہے ہم پر۔ غیر معمولی جملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتہائی طاقتور اعلان ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہاری مدد، تمہاری نصرت ہم پر فرض ہے، یہ حق ہے ہم پر۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر ضمانت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید نے تنبیہ بھی کی ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ اگر تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے، منہ موڑو گے، تو پھر تمہارے لیے اس دنیا کی زندگی میں تنگیاں ہی تنگیاں ہیں، تمہاری دنیا کی زندگی یہ پریشانیوں کا شکار ہو جائے گی۔ تو ان سب باتوں میں، ان سب آیتوں میں آپ دیکھیے کہ خالص دنیاوی زندگی کی طرف اشارہ ہے کہ دنیاوی زندگی کی کامیابی بھی ایمان پر منحصر ہے، عمل صالح پر منحصر ہے، اسٹرانگ بلیف پر منحصر ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کے اس دعوے، اس اعلان کی تائید بہت ساری جدید تھیریز سے بھی ہوتی ہے۔ آپ حضرات نے پروفیسر ٹوائن بی کا نام سنا ہوگا، تاریخ کے بڑے مشہور پروفیسر گزرے ہیں جن کی کتاب دی ورلڈ ہسٹری، یہ سیولائزیشنز کی تاریخ پہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سورس مانی جاتی ہے۔ انہوں نے دنیا کے 22 سیولائزیشنز کا جائزہ لے کر بتایا ہے کہ تہذیبیں کیسے زوال پذیر ہوتی ہیں اور کیسے قوت حاصل کرتی ہیں۔ تو اس میں ان کا ایک بڑا اہم فلسفہ یہ ہے، بڑی اہم تھیوری یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سیولائزیشن کا آغاز ہی اس چیز سے ہوتا ہے کہ ایک کریٹیو مائنورٹی، ایک چھوٹی سی اقلیت، انسانوں کا ایک چھوٹا سا گروہ نئے آئیڈیاز لے کر آتا ہے، نئی سوچ لے کر آتا ہے، آئیڈیالوجیکل پاور کے ساتھ میدان میں آتا ہے، وہ آئیڈیاز پیش کرتا ہے، خیالات پیش کرتا ہے، ان خیالات پر چٹان کی طرح جم جاتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، وہ ان کا مقابلہ کرتا ہے، لیکن پوری استقامت کے ساتھ اور پورے جذبے اور حوصلے کے ساتھ اپنے نئے خیالات، افکار، آئیڈیاز کی تبلیغ کرتا ہے، انہیں عام کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک نیا سیولائزیشن، ایک نئی تہذیب عروج پاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی طاقت جس نے قوموں کو عروج تک پہنچایا ہے وہ آئیڈیاز کی طاقت ہے، وہ افکار کی طاقت ہے، وہ خیالات کی طاقت ہے۔ مائیکل مان، یہ ایک بڑے مشہور برٹش سوشولوجسٹ گزرے ہیں، ان کی کتاب دی سورسز آف سوشل پاور 4 جلدوں کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اسی موضوع سے بحث کی ہے کہ سماجی قوت کسی گروہ کو، کسی کمیونٹی کو سماجی طاقت کیسے حاصل ہوتی ہے، اس کے سورسز کیا ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ سورس انہوں نے کہا کہ وہ آئیڈیالوجی ہے، نظریات ہیں، خیالات ہیں، آئیڈیاز ہیں،
کہ اگر کسی کمیونٹی کے پاس کوئی منفرد آئیڈیا ہے، کوئی منفرد خیال ہے، مسائل کو حل کرنے کا کوئی انوکھا سولوشن ہے، کوئی نیا بلیف سسٹم ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کو طاقت حاصل ہوتی ہے، اس کو قوت حاصل ہوتی ہے، وہ اسرٹ کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے، سماج پر چھا جاتی ہے، سماج کو لیڈ کرنے لگتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہم سب کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسلام کی شکل میں ایک منفرد آئیڈیا ہمارے پاس ہے۔ ہم اس دنیا کے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کا ایک نیا پیراڈائم، ایک نیا سولوشن فراہم کر سکتے ہیں اگر ہم اسلام کے داعی بن جائیں، اسلام کے علمبردار بن جائیں۔ اسلام کیا ہے؟ ایک خدا کی بندگی کا تصور، کہ خدا کے آگے جھکو، خدا کی بندگی کرو، ایک خدا کی عبادت کرو، زندگی کے ہر گوشے ہر شعبے میں اسی کی بندگی کرو، تمہاری عبادت بھی اسی کے لیے ہو، تمہارا زندگی کا طریقہ بھی اسی کے لیے ہو، تمہاری سیاست، تمہاری معیشت، تمہارا معاشرت، تمہارے اخلاق، سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو، ایک خدا کی بندگی کی دعوت۔ پھر عدل پر مبنی معیشت، سود سے پاک معیشت، عدل پر مبنی معیشت، حیا اور عفت اور پاک دامنی کے تصورات پر مبنی معاشرت، میاں بیوی کے حقوق اور ان کی ذمہ داریوں کی تقسیم پر مبنی معاشرت، خاندانی نظام، صفائی ستھرائی، خدا ترسی یعنی خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کا پیراڈائم، یہ سب اسلام کی خصوصیات ہیں، یہ اسلام کی خصوصیات ہیں، یہ یونیک خصوصیات ہیں۔ آج کی دنیا، آج کا سماج، آج کی میجورٹی ان تصورات سے ناواقف ہے۔ اگر ہم ان تصورات کے علمبردار بن جائیں، ہماری اصل آئیڈینٹی یہی بنے کہ ہم کچھ خاص خیالات کے علمبردار ہیں، کچھ خاص تصورات کے علمبردار ہیں، پوری کمیونٹی، پوری امت کی امیج یہ بنے کہ یہ ایک آئیڈیالوجیکل گروپ ہے جس کے پاس ایک نئی آئیڈیالوجی ہے، ایک نئی فکر ہے، دنیا کے سلسلے میں ایک انوکھا ویژن ہے، اور اس ویژن کے لیے کام کرنے والی یہ قوم ہے، اس ویژن کے لیے کام کرنے والی یہ کمیونٹی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں اس وقت ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، ہماری امیج کیا ہے۔ اگر آپ کسی غیر مسلم سے پوچھیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں تو وہ کیا جواب دے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان ایک کاسٹ ہے، جس طرح جاٹ کاسٹ ہیں، برہمن کاسٹ ہیں، بہت ساری کاسٹ ہیں، ان کے درمیان آپس میں مفادات کی لڑائی جاری ہے، انٹرسٹ کی لڑائی جاری ہے، ہر کاسٹ ڈومینیٹ ہونا چاہتی ہے، ہر کاسٹ غلبہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اسی طرح مسلمان بھی ایک کاسٹ ہے، ایک ذات ہے، اور وہ بھی مفادات کی اس لڑائی میں ایک فریق ہیں، ایک پارٹی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جواب یہ ہوگا، یا ایک جواب یہ ہوگا کہ ایک فورن ریلیجن میں، بیرونی دنیا سے آنے والے ایک مذہب میں یقین کرنے والے لوگ ہیں، ان کی ساری دلچسپیاں بیرون سے ہیں، ہمارے ملک سے، یہاں کے سماج سے، یہاں کے مسائل سے، یہاں رہنے والوں سے، یہاں رہنے والوں کے پرابلم سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ آپ غور کریں گے تو محسوس کریں گے کہ یہی کچھ ہماری آئیڈینٹی ہے۔ یہ آئیڈینٹی ہمارے رویوں کی وجہ سے، اسلام نے ہم کو خیر امت بنا کر بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو خیر امت بنا کر مبعوث کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس سماج میں اسلام کے ایمبیسیڈر بنے، اسلام کے سفیر بنے، ہم اسلام کے علمبردار بنے، ہماری پہچان ہمارے عقیدے سے ہو، ہماری پہچان ہماری آئیڈیالوجی سے ہو، ہماری پہچان ہمارے ویلیو سسٹم سے ہو، ہمارے طرز زندگی سے ہو، ہمارے ویژن سے ہو، ہمارے خواب سے ہو۔ ہماری پہچان یہ ہو کہ ہم کچھ اصولوں کے داعی ہیں، ہم کچھ ویلیوز کے علمبردار ہیں، اور ہم اس پورے ملک کو ان ویلیوز کے مطابق اس ملک کی تعمیر چاہتے ہیں۔ ہماری دلچسپی اس ملک کے ہر انسان سے ہے، ہم اس ملک کے ہر انسان سے محبت کرتے ہیں، ہر انسان کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، ہر انسان کی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، ہر انسان کو کامیابی کے راستے پر گامزن کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک فارمولا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ایک نسخہ ہے، اس کا ہمارے پاس ایک ویژن ہے، اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا ویژن بنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی ایمان سے اور عمل صالح سے وابستہ ہے۔ اگر ہماری یہ آئیڈینٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہم میں سے ہر ایک کا انفرادی ایمان تو ہو سکتا ہے، لیکن پوری کمیونٹی ایز اے ہول وہ ایمان پر، عمل صالح پر اس کی تعمیر نہیں ہوئی۔ تو عزیزان گرامی، ایسی آئیڈینٹی اور ایسا ایمان، ایسا بلیف سسٹم، ایسا ویلیو سسٹم، ایسا ویژن، یہ ایک بہت بڑی طاقت ہوتا ہے، بہت بڑی قوت ہوتا ہے۔ اگر یہ قوت ہم کو حاصل ہو جائے تو ہم زندگی کے ہر میدان میں ترقی کریں گے، ہم تعلیم میں بھی آگے بڑھیں گے، ہم معیشت میں بھی آگے بڑھیں گے، ہمارا سیاسی وزن بھی بڑھے گا، ہم سماج میں اثر و رسوخ، ڈومینیشن، سماج میں طاقت، یہ سب حاصل کریں گے جس کی ہم تمنا کرتے ہیں اور جس کی محرومی کا ہم سب شکوہ کرتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ کسی قوم کے لیے تعلیم میں ترقی، معیشت میں ترقی، اس کے لیے بھی موٹیو چاہیے، محرک چاہیے کہ ایک آدمی، ایک فرد، وہ اپنے خاندان کو بہتر بنانے کے لیے، خوشحالی کے لیے تعلیم حاصل کرتا ہے، خوشحالی کے لیے وہ معاشی جدوجہد کرتا ہے، سماجی سرگرمی کرتا ہے۔ لیکن کوئی قوم، کوئی کمیونٹی بحیثیت مجموعی، وہ اگر تعلیم میں ترقی کرنا چاہے، معیشت میں ترقی کرنا چاہے، سیاسی وزن حاصل کرنا چاہے، تو اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی موٹیو ہو، کوئی ویژن ہو جو اس کے لیے متحرک رکھے، اس کے لیے موٹیویٹ کرے، اس کے لیے تحریک اس کے اندر پیدا کرے۔ دنیا کی دیگر قومیں ہیں تو ان قوموں کے پاس قوم کی بالادستی کا موٹیو ہے کہ اپنی ذات کو ڈومینیٹ کرنا، اپنی قوم کو ڈومینیٹ کرنا۔ امریکن قوم ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا میں امریکہ کا ڈومینیشن ہو، امریکہ کا غلبہ ہو، تو یہ موٹیو ہے ان کے لیے جو ان کو تعلیم میں آگے بڑھاتا ہے، معیشت میں آگے بڑھاتا ہے، زندگی کے دیگر شعبوں میں آگے بڑھاتا ہے۔ مسلمان کے لیے یہ چیز موٹیو نہیں بن سکتی، اس لیے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ حدیث پڑھتے ہیں، آپ رات دن تقریریں سنتے ہیں، مواعظ سنتے ہیں، اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ مسلمان قوم نہیں ہے، مسلمان کوئی ایک نسل نہیں ہے، کوئی ایک ذات نہیں ہے، ان کا کام اس دنیا میں قوم کا غلبہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔ اس لیے اگر آپ کے لیے کوئی موٹیو بن سکتا ہے معیشت میں ترقی کا، تعلیم میں ترقی کا، تہذیبی ترقی کا، تو وہ موٹیو صرف یہی بن سکتا ہے کہ آپ اسلام کے غلبے کی آرزو، اسلام کی دعوت کی آرزو، اس اسلام کا پیغام عام کرنے کی تمنا آپ کی سب سے بڑی تمنا بن جائے۔ یہ تمنا ہی آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کی تحریک فراہم کرے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اسی موٹیو نے ان کو آگے بڑھایا تھا۔ بظاہر عرب کے چرواہے معمولی، مہذب دنیا سے انتہائی دور، ہر لحاظ سے پسماندہ، تعلیمی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، ہر لحاظ سے پسماندہ، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر ایمان پیدا کر دیا، زندگی کا ایک خواب، ایک آرزو ان کے اندر پیدا کر دی، سماج کو بدلنے کی، ساری دنیا کو بدلنے کی، ساری دنیا تک دین کا پیغام پہنچانے کی خواہش، اس کا خواب ان کے اندر پیدا کر دیا، تو پھر دنیا نے دیکھا کہ 100 سال کے اندر وہ زندگی کے ہر شعبے میں چھا گئے، سیاسی لحاظ سے چھا گئے، بڑی قوت بن کے ابھرے۔ پھر اور زمانہ آگے بڑھا تو تعلیم میں، سائنس میں، فلسفے میں، ہر میدان میں مسلمانوں کا، اہل اسلام کا ساری دنیا میں طوطی بولنے لگا۔ وجہ یہی تھی کہ ان کے پاس زندگی کا ایک ہدف ان کے لیے مل گیا، ایک آرزو مل گئی، ایک خواب مل گیا۔ یہ خواب زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کرنے کے لیے ان کو تحریک فراہم کرتا رہا، موٹیو فراہم کرتا رہا۔ آج ہم پسماندہ ہیں، پیچھے ہیں، بے وزن ہیں، تو اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ یہ ہمارا جو موٹیو ہے، یہ ہمارا خواب، ہمارا ویژن جس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، وہ کمزور ہو گیا، اس کا گویا اثر ہماری زندگی پر یہ کمزور ہو گیا، جس کے نتیجے میں زندگی کے ہر شعبے میں ہم پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے سامنے اپنی زندگی کا مقصد، ویژن کتنا کلیئر تھا، کتنا واضح تھا، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے خوبصورت مثال حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس قول سے ملتی ہے۔ تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اس وقت کی ایک بڑی سپر پاور فارس، ایران کے ایک بڑے گورنر کے دربار میں، رستم کے دربار میں، صحابی رسول حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سعد بن ابی وقاص کے ایمبیسیڈر بن کر، مسلمانوں کے نمائندہ بن کر پہنچے۔ رستم بہت غیظ و غضب کے عالم میں سجے سجائے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ ربیع بن عامر پہنچے تو سوال کیا کہ تم کیا چاہتے ہو، کیا مقصد ہے تمہارا، کیوں تم نے یہ وقت کی اتنی بڑی طاقت سپر پاور سے ٹکر لینے کی سوچی ہے؟ ربیع بن عامر نے جواب دیا بڑے اعتماد کے ساتھ رستم کے دربار میں کھڑے ہو کر کہ ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مبعوث کیا ہے تاکہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالیں الی عبادت رب العباد، اور انہیں اپنے رب کی عبادت، رب کی غلامی میں لے جائیں، انسانوں کی غلامی سے نکالیں، رب کی غلامی میں لے جائیں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الْآخِرَةِ، دنیا کی تنگنائیوں سے نکالیں، آخرت کی وسعتوں میں لے جائیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، کہ دنیا کے جھوٹے نظاموں، جھوٹے سسٹمز، جھوٹی آئیڈیالوجیز، جھوٹے مذاہب، ان کے مظالم سے نکالیں اور اسلام کے دین اسلام کے عدل میں ان کو لے کر جائیں۔ آپ ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھیے کہ رستم کے دربار میں کھڑے ہو کر صحابی رسول ربیع بن عامر، جو بظاہر عرب کے ایک معمولی چرواہے ہیں، وقت کی سپر پاور کے سامنے ظاہری طور پر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ وہاں ٹھہر کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں، ہم انسانوں کو غلط نظاموں کے ظلم سے نکالنا چاہتے ہیں۔ دو باتیں بہت کلیئرلی اس واقعے سے ہمارے سمجھ میں آتی ہیں۔ ربیع بن عامر کے حوالے سے دو خصوصیات، ایک تو کلیئرٹی آف ویژن، کہ ان کے سامنے ان کا ویژن بالکل کلیئر ہے، بالکل صاف ہے، واضح ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے اس دنیا میں، مسلم کمیونٹی کا اس زمین پر مقصد کیا ہے، وہ کس لیے مبعوث کی گئی ہے، اس کا کام کیا ہے، بالکل کلیئر ہے، بہت واضح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی رسول کے سامنے یہ ویژن بالکل آئینے کی طرح روشن کر دیا تھا۔ رات میں دن میں وہ ایک ہی خواب دیکھتے تھے کہ انسانوں کو اللہ کی بندگی کی راستے کی طرف لے جانا ہے۔ دوسری چیز ان کا اعتماد، ان کا کانفیڈنس، کہ وقت کے سپر پاور کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ظلم کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم اسلام کا عدل لانا چاہتے ہیں، ہم بندوں کی غلامی سے لوگوں کو نجات دلا کر اللہ کی غلامی میں لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ کانفیڈنس، یہ کلیئرٹی آف ویژن دونوں ایمان کا نتیجہ ہے۔ اسٹرانگ بلیف سسٹم، اسٹرانگ ایمان، غیر معمولی پختہ یقین جب پیدا ہوتا ہے تو ویژن بھی بہت کلیئر ہو جاتا ہے اور کانفیڈنس بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں مل کر طاقت بنتی ہیں، قوت بنتی ہیں، سماجی قوت بنتی ہے، اور آپ ہر جگہ اسرٹ کرنے لگتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایمان کیسے طاقت بنتا ہے؟ کہ ایمان ہمیں فوکس عطا کرتا ہے، کہ اس دنیا میں طاقت کا ایک بڑا سورس یہ ہے کہ آپ کے پاس فوکس ہو، آپ کی انرجیز، آپ کی قوتیں، آپ کی طاقتوں اگر ڈیوائیڈڈ ہو تو وہ پھر منتشر ہو جاتی ہے، کہیں بھی نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ ایمان کلیئرٹی آف ویژن کے ساتھ ہم کو فوکس عطا کرتا ہے کہ ہماری قوت، ہماری توانائی جمع ہو کر ایک جگہ مرکوز ہو جاتی ہے اور وہ ہمارے لیے طاقت بن جاتی ہے۔ ایمان ہمارے لاشعور کو کنفیوز ہونے سے بچاتا ہے، ہمارا لاشعور، ہمارا سب کانشیس مائنڈ کلیئر رہتا ہے، اس کلیئرٹی کے نتیجے میں وہ طاقت پیدا کرتا ہے۔ تو تشکیک یعنی شک کا مرض، تذبذب، یہ کمزوری ہے، اس کے مقابلے میں ایمان ایک بڑی طاقت ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں مختلف میدانوں کی تحقیقات نے ایمان کی اس طاقت کو ثابت کیا ہے۔ یہاں بہت سے حضرات تعلیم کے میدان سے واقف ہوں گے۔ پگمیلین ایفیکٹ، یہ ایجوکیشنل سائیکالوجی کا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ سائنسدانوں نے تحقیقات سے ثابت کیا ہے کہ اگر ٹیچر کے اندر یہ یقین پیدا کر دیا جائے کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں کہ یہ اسٹوڈنٹ ذہین ہے، بہت اچھا پرفارم کر سکتا ہے، یہ یقین ٹیچر کے اندر پیدا ہو، چاہے غلط یقین ہی صحیح، لیکن اگر یقین پیدا ہو جائے کہ یہ اسٹوڈنٹ بہت اچھا پرفارم کر سکتا ہے، تو تجربات سے معلوم ہوا کہ اس اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس بڑھ جاتی ہے ایمان کی وجہ سے۔
ٹیچر کے یقین کی وجہ سے اس کے سبجیکٹ پر اس کا اثر پڑتا ہے، اس کا یقین اس کی پرفارمنس بڑھ جاتی ہے۔ میڈیکل سائنس میں پلاسیبو ایفیکٹ ایک بڑا مشہور اصول ہے کہ اگر کسی مریض کو ڈاکٹر چونے کی سادی چونے کی گولیاں کھلائے اور یہ یقین اس کو دلائے کہ یہ اس سے اس کا علاج ہو جائے گا، تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بہت ساری صورتوں میں علاج ہو جاتا ہے، بڑی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں یقین کی وجہ سے کہ پیشنٹ کے اندر یقین پیدا کیا گیا کہ یہ گولی اس کے مرض کا علاج ہے۔ گولی کچھ نہیں ہے، معمولی چونے کی گولی ہے، لیکن یقین کی وجہ سے اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو یقین خود ایک بڑی طاقت ہے، یقین خود ایک بڑی قوت ہے۔ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فقفوری، کہ بڑی بڑی بادشاہتیں اس کے سامنے جھک جاتی ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے بہت ہی مضبوط، بہت ہی طاقتور سہارا ڈھونڈ لیا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ جس اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو ایک قول ثابت کی بنیاد پر ثبات عطا کرتا ہے، اسٹیبلٹی عطا کرتا ہے، کہ ایمان کے نتیجے میں آپ کے اندر اسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے۔ میرا کمال عشق، جگر نے کہا تھا کہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گیا۔ تو زمانے پہ آپ چھانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ کوئی چیز آپ پر چھا جائے، کوئی جنون، کوئی عشق، کوئی ویژن، کوئی فلسفہ، کوئی نظریہ زندگی، کچھ اصول، کچھ ویلیوز، ایک خواب، کچھ آرزویں، کچھ تمنائیں، یہ آپ پر چھا جائیں، یہ آپ کی زندگی کا محور و مرکز بن جائیں، یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی دلچسپی بن جائیں، تو اسی صورت میں آپ زمانے پہ چھا سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اور پہلوؤں پر ہم آئندہ گفتگو کریں گے، لیکن آپ غور کریں گے تو محسوس کریں گے کہ اس وقت ہماری کمزوری کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اسلام کا ویلیو سسٹم، اسلام کا بلیف سسٹم، اسلام کی قدریں، اسلام کی ویلیوز، اسلام کا ویژن، یہ جو ہماری زندگی کی سب سے بڑی دلچسپی بننا چاہیے تھا، ہمیں اس کا علم بردار بننا چاہیے تھا، ہمیں اس کا فلیگ بیئرر بننا چاہیے تھا، ہماری آئیڈینٹی اس کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے تھی، وہ نہیں ہو سکی ہے، جس کے نتیجے میں ہم کمزور ہو گئے، آئیڈیالوجیکل پاور سے محروم ہو گئے، تو زندگی کے مختلف شعبوں میں ہم کمزور ہوتے چلے گئے، اور اس کمزوری کے نتیجے میں یہ ولنریبلٹی اور یہ مظلومیت، یہ پریشان حالی ہمارا مقدر بن گئی۔ تو ان حالات میں سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اسلام کے اساسی اصولوں سے وابستہ ہو جائیں، اپنی پہچان بدلیں، اپنی آئیڈینٹی بدلیں، اور اس ملک میں اس طرح کام کریں، اس طرح رہیں کہ ہم اسلام کے علمبردار کی حیثیت سے، اسلام کے اصولوں کے فلیگ بیئرر کی حیثیت سے، اسلام کے ویژن کے ویژنری کی حیثیت سے اس ملک میں ہماری پہچان، ہماری شناخت بنے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی ملک کریم جواد بر الرؤوف الرحیم ورب حلیم۔